بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شیعوں کے سامنے جب یزید کا نام آتا ہے تو ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور جب ہمارے سامنے ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو ہے آقا ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اے حسین ابن علی تم پر لاکھوں سلام، نازش آل نبی تم پر لاکھوں سلام۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے جیسا انسان یزید کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، اور ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا تھا کہ میں یہ ہاتھ یزید کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملا سکتا۔ آپ کو کربلا میں ہر چیز کا تذکرہ ملے گا، ہر چیز کا، لیکن حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یزید کی فوج نے کربلا کے میدان میں سب کو شہید کرنے کے بعد لاشوں کو اٹھا کر دیکھا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کہیں نہیں ملا تھا۔ شاید قدرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کا پہرا دے رہی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت امام حسین کا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ یزید کی فوج نے ہر جگہ ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملا، کہ یزید یہ نہ کہہ سکے کہ چلو زندہ رہتے نہیں تو نہ صحیح، پر شہید ہو کر حضرت امام حسین کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں تو آیا۔ صبر و استقامت اگر سیکھنا ہے تو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ سکتے ہیں۔ یزید کی فوج نے آپ کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تھا۔ آپ کی عمر 57-58 سال تھی اور 71 مرتبہ گئے لاشوں کو لینے، وہ بھی اپنے پیاروں کی، اپنے جوان بیٹوں کی۔ اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر خیمے تک لائے اور پھر ہاتھ اوپر کر کے کہا، اے مالک، حسین کی یہ قربانی قبول کر۔ آج کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو 10 لوگ دلاسا دیتے ہیں، پھر بھی باپ سنبھل نہیں پا رہا ہوتا۔ میں سلام پیش کرتی ہوں اس امام حسین پر جنہوں نے اس وقت بھی حوصلہ نہ چھوڑا اور صبر کا ہاتھ تھاما رکھا۔ ابن راشد کربلا کے واقعات کا چشمدید گواہ تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں دور سے کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ امام حسین نے اپنے سینے سے ایک جوان کی لاش کو لپیٹا ہوا ہے اور مقتل سے خیموں کی طرف آ رہے ہیں۔ جوان اتنا قداور ہے کہ اٹھانے کے باوجود اس کے پاؤں زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک لکیر بن گئی ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس نے کہا کہ یہ امام حسن کا بیٹا قاسم ہے۔ میں ان خیموں میں موجود عورتوں کا غم کیسے بیان کروں کہ باہر جو لاشیں پڑی ہیں ان میں کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا شامل۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک اکیلے مرد رہ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنی عزتوں کی حفاظت خود کرنا اور خیموں سے باہر نہ نکلنا۔ دوسری طرف یزید، جو سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے تھے، ان میں سے کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آ کے دیکھیں کہ حسین زندہ ہے کہ نہیں۔ یزید کی فوج میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ہم سب عورتوں کے خیموں کے پاس جاتے ہیں، اگر حسین زندہ ہوئے تو وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ ان کی یہ چال کامیاب ہوئی، اور جیسے ہی وہ عورتوں کے خیموں کے پاس پہنچنے والے تھے، ایک آواز آئی کہ حسین زندہ ہے، اور تب سے یہ لقب پڑا کہ حسین زندہ ہے۔ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزید کی فوج نے عورتوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ چونکہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عورتوں سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے خیموں سے باہر نہ نکلنا، تو آگ لگنے کے باوجود اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی خیمے سے باہر نہ نکلا، سوائے جناب سکینہ کے، جو اس وقت بچی تھی۔ اپنے خیمے سے باہر نکل گئی، کبھی ایک طرف دیکھتی، کبھی دوسری طرف، ہر طرف آگ ہی آگ۔ وہ وہاں سے ڈر کر بھاگی تو اپنے بابا کی لاش کے پاس پہنچ آئی، اور پھر انہیں دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔
دوسری طرف یزیدی فوج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو گھسیٹ کر لے جا رہی تھی، جسے دیکھ کر راستے میں کھڑا ایک شخص بولا کہ اس سر کی بے حرمتی تو نہ کرو۔ میں نے دیکھا ہے کئی بار کہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیشانی کو چوما کرتے تھے۔ جب یزیدی فوج اپنے سردار کے پاس پہنچی اور اس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دکھایا تو وہ خود کو پیٹنے لگ گیا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے۔ یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ ویڈیو کے اینڈ میں ایک شعر ضرور کہنا چاہتی ہوں: نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ اللہ حافظ۔